بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ایک وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ روزانہ یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی جانب سے اتنا رزق ملے گا کہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ سے رزق سنبھالا نہیں جائے گا۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتی ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے، وہیں ان امتحان سے سرخرو ہونے کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض ہی نہیں اتارا جس کا علاج نہ ہو سوائے مرض الموت کے، کہ موت جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ باقی ہر بیماری ایسی ہے جس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو معمول کا حصہ ہیں۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب بنتی ہیں، تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار بن جائے اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ہر اسم مبارک اپنے اندر الگ تاثیر کا حامل لگتا ہے۔ ہر اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 99 نام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو انسان ان کو یاد کر لے اور مسلسل ان کو پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں یہ روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث بنتی ہیں۔ گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ آنے کی صورت میں نماز عشاء کے بعد اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد یا مجیبو یا وخاب پڑھیں، اور پھر بعد میں اسی تسبیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں اپنی مشکلات اور حاجات پوری فرمانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی دعا جو ہے وہ مقبول ٹھہرے گی۔ اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ صرف نماز ہی نہیں پڑھنی بلکہ 5 وقت نماز کو اپنی عادت بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تب بھی میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس وظیفے کو اپنائیں اور اس کا رزلٹ بھی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں بڑی برکت ہے اور بڑے فضائل ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔